سنائیے. حضور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں جو مباہلے وغیرہ ہوئے ہیں جی ان سے نظر آتا ہے کہ بعض ایسے بھی مباہلے ہوئے کہ ایک شخص نے خود ہی لعنت اللہ علی الکاذبین کہا، اور بعض اوقات لگتا ہے کہ صحیح طرح مشتر بھی نہیں ہوا اور وہ اس کا شکار ہو گیا. تو کیا اب ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص از خود اس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں لکھے اور وہ مباہلے کا شکار ہو جائے؟ ہو جاتے ہیں. اس کا نام مباہلہ نہیں ہے، جی لیان ہے اس کا نام. لیان کی ایک قسم تو میاں بیوی کے درمیان ہے، جی مگر ایک جھوٹے اور سچوں کے درمیان لیان کا طریق جاری ہے. اس میں ہر لیان لازم نتیجہ خیز نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ جس نے حق کی نمائندگی کی ہے وہ اتنا پرخلوص اور اتنا گہرا اپنے دلی تعلق کے ساتھ اس معاملے میں ملوث ہو چکا ہے یا نہیں ہوا. اگر کوئی پورے خلوص کے ساتھ دل کی گہرائی سے اس سلسلے میں وہ منسلک ہو جائے اس بات سے اور بے اختیاری میں لعنت کے ڈالنے کے مقام تک پہنچے، تو کئی دفعہ مجھے چٹھیاں ملتی ہیں ایسی کہ اللہ تعالیٰ نے بہت جلد پکڑا ہے دوسرے کو، جبکہ اس کی طرف سے بھی لعنت ڈالنے کے مضمون کا یا آغاز ہوا یا کھلے دل سے اس نے تسلیم کیا. ایسی صورت میں اتنے دفعہ پکڑے جانے کے اور حیرت انگیز طریق پر پکڑے جانے کے واقعات ہمارے پاس محفوظ ہیں. وہ انشاءاللہ بعد میں کسی وقت شائع کریں گے ان کو، کہ کوئی سلیم العقل انسان ان کو پڑھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اتفاقی حادثات ہیں. سمجھیں؟ لیکن یہ کہہ دینا کہ آپ لیان کریں اور دوسرا مارا جائے، جی یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ خدائی کے اختیار آپ کو نہیں ہیں. اور لیان کا فیصلہ کس وقت کیا گیا ہے؟ کیا آپ نے صبر کی تمام منزلیں طے کر لی تھیں؟ کیا سمجھانے کے حق ادا کر دیے تھے؟ کیا دل کی گہرائی سے اس کے لیے دعائیں کرتے رہے؟ یہ ساری باتیں ہو چکیں تب جا کے وہ لیان کی بات آتی ہے. اب حضرت نوح علیہ السلام نے قوم سے کوئی مباہلہ تو نہیں کیا تھا، لیکن یہ ساری شرائط پوری کر دی تھیں. جب یہ شرائط پوری ہوئی تو اللہ نے حضرت نوح سے فرمایا کہ اب لعنت ڈالو اس قوم پر. اور یہ یک طرفہ لیان تھا. اور کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یک طرفہ لیان کام کرتا ہے. میرے پاس ریکارڈ موجود ہے، ایک شخص نے، اس کا نام نہیں لیتا، مر گیا بہرحال، وہ پیغامیوں میں سے ایک شخص نے نہایت ہی گندہ خبیثانہ خط مجھے لکھا مباہلے کے بعد، اور کہا کہ حضرت مسلم موت کے متعلق اور باتیں بکواس جو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اور کہا کہ تم اگر سچے ہو تو سورہ جمعہ کے حوالے سے موت کی دعا مانگو اور میں بھی مانگوں گا، پھر خدا فیصلہ کر دے گا. میں نے اس کو لکھا کہ جو تم نے سوال اٹھایا ہے اس کا جواب قرآن کریم نے 80 کوڑے کی سزا بتایا ہے، اور اس کے سوا کوئی جواب ہے ہی نہیں. اور اگر کوئی تمہیں تمہارے باپ کے متعلق کہے تو تم ہر ایسے آدمی سے مناظرے کرو گے اور اس کے لیان کرو گے اس کے ساتھ. میں کہا اگر تم ایسے بغیرت ہو تو میں تو نہیں ہوں. تو جو قرآن کی تعلیم کے خلاف بات ہے اور ایک اولاد بیٹے کی بغیرت کے خلاف بکواس ہے وہ میں نہیں قبول کرتا. لیکن لیان کا جہاں تک تعلق ہے، ٹھیک ہے تم لعنت اللہ علی الکاذبین کو، میں بھی کہتا ہوں. اور 1 سال کے اندر وہ مر گیا، مجھے پتہ بھی نہیں لگا. بعد میں کسی نے کچھ دیر کے بعد پوچھا وہ کیا بنا اس کا، میں کہا وہ تو مر بھی گیا. یہی بشیر مصری نے حرکت کی اس زمانے میں، اور مجھے بعد میں کسی نے بتایا وہ تو مر بھی گیا. مجھے چیلنج کر رہا تھا، اس کا خط آیا میرے پاس پڑا ہوا ریکارڈ میں. تو ایسے لیان جو ایک خاص بدتمیزی کے ساتھ کیے جائیں اور خدا تعالیٰ کی غضب کو چیلنج کرنے والے ہوں، اللہ خود ہی کارروائی کر لیتے ہیں اس پر. سمجھ گئے؟ اس کے لیے باقاعدہ مباہلے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک.